Allahu Akbar. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس ایک مکی سورہ ہے، اس میں 109 آیات ہیں۔ اس سورہ کا زمانہ نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام مکہ کا آخری زمانہ تھا، جس وقت قریش اپنی ضد میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو جادوگری اور کلام پاک کو آپ کا اپنا گھڑا ہوا کلام کہنے لگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں توحید کی دعوت دی تو ماضی میں گزرے ہوئے انبیاء کی قوموں کی طرح قریش کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا۔ معاشرے میں ایک کشمکش پیدا ہو گئی۔ ایسے موقع پر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تقوی اور صبر کی تلقین کی گئی اور اللہ کی اس سنت کے بارے میں بتا کر تسلی دی گئی کہ حق کو غلبہ اور کامیابی کی منزل تک پہنچنے کے لیے آزمائش کے مختلف مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ کامیابی اہل ایمان ہی کو ملے گی اور نہ ماننے والوں کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہوگا۔ سورہ کی ابتدا میں قرآن کو کتاب حکیم کہا گیا۔ حکمت کی باتیں عقل اور سمجھ بوجھ کی باتیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، اسی لیے وہ صورتیں جن میں کلام پاک کو کتاب حکیم کہا جاتا ہے ان میں انسانوں کی ہدایت کے اشارے دیے جاتے ہیں، نقطوں کی شکل میں اور مختصر جملوں میں اہم مضامین کی طرف اشارے کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ عربی کا ایک محاورہ ہے خیر الکلامی قل و دل، یعنی بہترین کلام وہ ہے جو مختصر ہو لیکن اس میں دلیلیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، یعنی اپنی عبادت اور اس زمین کا نظام سنبھالنے کے لیے۔ اسی لیے اسے ایک مقررہ وقت تک اس دنیا میں رہنا ہے اور اس کے بعد واپس جا کر اسے اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ چونکہ انسان کو زندگی ایک امتحان کی غرض سے دی گئی تو انسانوں کے اندر کچھ کمزوریاں بھی رکھ دی گئیں تاکہ انہیں جانچا جا سکے کہ وہ اپنی ان کمزوریوں کے مقابلے میں طاقت کس طرح حاصل کرتے ہیں۔ انسانوں کی کمزوریاں یہ ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں یا گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی ان کمزوریوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دکھاتا تو یہ بات انصاف کے خلاف ہوتی اور سراسر ظلم ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ ظالم نہیں، اسی لیے اس نے انسانوں کی ہدایت کا مسلسل اہتمام کیا۔ انسانوں پر کبھی کوئی ایسا دور نہیں گزرا جب ان کے پاس ہدایت کسی نہ کسی شکل میں موجود نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے آ جانے کے بعد اب دنیا میں کوئی اور نبی یا کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام پاک کا پیغام اتنا مکمل ہے کہ اب انسانوں کو کسی اور پیغام کی ضرورت نہیں۔ جب بھی کبھی کسی کو کسی مشورے کی ضرورت ہو وہ قرآن سے رہنمائی لے سکتا ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثریت کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ جو بات ان کی سمجھ میں آتی ہے اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور نقطہ نظر درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ قرآن کے نزول کے وقت کفار قریش نے بھی یہی سوال کیا تھا کہ ہم میں ایسی کون سی برائیاں پیدا ہو گئی ہیں جو ہمیں اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ یہی حیرت کرتے تھے کہ آخر ہمیں کسی کو سمجھانے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں اس بات پر حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ کوئی انسان آ کے ہمیں کچھ سمجھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں سے سوال کیا کہ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کر دی تاکہ وہ انسانوں کو بتائیں اور جو مان لے ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے رب کے پاس ان کے لیے سچی عزت اور سرفرازی ہے۔ کیا یہی وہ بات ہے جس پر منکرین نے کہا ہے کہ یہ تو کھلا جادوگر ہے؟ اور بات یہی سچی ہے کہ اگر واقعی مکے کے مشرکین سمجھ بوجھ رکھتے، کائنات کے بنانے کا مقصد سمجھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے شہر میں آنا دراصل اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام اور اعزاز تھا، لیکن وہ اس بات کو نہیں سمجھے۔ قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ قرآن کی بھی ناقدری کی اور اس کلام کو بار بار جھوٹا کہا۔ قرآن میں جب بھی ماضی کے پیغمبروں کے واقعات سنائے گئے تو اس کا مقصد یہی تھا کہ سننے والے سوچیں اور خود فیصلہ کریں کہ انسانوں کو اقرار یا انکار کی جو آزادی دی گئی ہے اس کا اصل مطلب یہی ہے کہ اب ہر انسان اپنے نتیجے کا ذمہ دار خود ہے۔ اللہ کی کوئی دوسری مخلوق اس طرح آزادی رائے نہیں رکھتی جس طرح انسانوں کو دی گئی، اس لحاظ سے انسان سب سے معتبر مخلوق ہے، لیکن انسان کو جو یہ ایک بڑا خاص منصب ملا ہے اس پر اسے قائم رہنے کے لیے بار بار یاد دہانی کروانی پڑتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی یاد دہانی کے لیے انہیں بہت سی نشانیاں دکھائیں۔ قرآنی زبان میں ان نشانیوں کو آیات یا برہان کہا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں عقل اور نقل کی دلیلوں کے ذریعے سے حق کو واضح کیا۔ نقل کے دلیلوں کا مطلب ہے ماضی کے واقعات، یعنی پچھلی کتابوں یا پچھلے انبیاء کے واقعات نقل کر کے بتایا گیا کہ کامیاب کون ہوتا ہے اور ناکام کون۔ اسی طرح عقل کی دلیل کا مطلب ہے کائنات میں بکھری ہوئی نشانیاں، اور یا پھر انسان اپنے وجود کی طرف غور کر کے دیکھے کہ اس کی پیدائش کا کیا مقصد ہے۔ کلام پاک میں عقل کے دلائل چاند اور سورج کی گردش، بارش اور دن رات کے اختلاف کے حوالے سے آئیں۔ چاند و سورج کی گردش، روشنی، تاریخوں کا حساب، دن رات کا اختلاف، یہ سب کچھ یہ بتاتا ہے کہ زندگی میں وقت کی قدر کرنا ضروری ہے۔ جو اس کو ضائع کرے گا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا وہ آخر کار ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ سورج گردش کرتا رہتا ہے، دن بدلتے رہتے ہیں اور وقت کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ اسی طرح بارش کی مثال سے انسان یہ سیکھ سکتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تاکہ انسانوں کو رزق ملے، موسم خوشگوار رہے، لیکن کبھی کبھی یہی پانی انسان کے لیے زحمت اور مصیبت بھی بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنے وجود کی طرف غور کرے، وہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سننے کی اور دیکھنے کی طاقت دی، تو پھر وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سننے اور دیکھنے والا کیوں بنایا؟ عقل رکھنے والے لوگ جب ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو وہ اس بات کو پا جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بیکار نہیں بنایا، لیکن وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نقل کے دلائل بھی دیے، جس میں پچھلی قوموں کے واقعات سنائے گئے تاکہ انسان ان کے واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ ماضی کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں عزت اور حکومت نبیوں کی بات ماننے والوں کو ملتی ہے۔ قریش کے سرداروں کو نوح علیہ السلام کی قوم اور فرعون کے ساتھیوں کا انجام دکھایا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، 950 سال تک انہیں بلاتے رہے، لیکن جب انہوں نے منہ موڑا تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور ان کو زمین میں جانشین بنا دیا، جبکہ نہ ماننے والوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اس زمین پر خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اسے اپنی بڑائی کا بڑا گھمنڈ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسے معجزات دکھائے تو اس نے انہیں جادوگر کہا۔ موسیٰ علیہ السلام پر وہ یہ الزام بھی لگاتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے آزاد طرز زندگی کے خلاف ہو اور اسے ختم کرنا چاہتے ہو، لیکن ہم تمہارے کہنے پر اپنی زندگی کا انداز نہیں بدلیں گے۔ فرعون نے جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ بھی کروایا۔ اللہ تعالیٰ نے جادوگروں کے عمل کو باطل کر دیا۔ چند لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن اس وقت سیاسی اور معاشی انتشار کا زمانہ تھا، لوگوں کی جانیں اور عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب دنیا میں ہر طرف فتنے پھیلے ہوئے ہوں، اس وقت اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرنا اللہ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی ہے۔ اہل ایمان کو آخر کار کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ فتنوں کے وقت عبادت سے مدد لینا اور مصیبت کے حل کو عبادت میں تلاش کرنا کہ حق آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے آزمائش کا ایک مرحلہ ہے جو اسے گزارنا پڑتا ہے، اور اس آزمائش کے مرحلے میں عبادتیں انسانوں کو تھامتی ہیں۔ فرعون کی طرح قریش کا بھی یہی خیال تھا کہ ان کا طریقہ زندگی سب سے بہتر ہے، اسی لیے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم قرآن کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اس کے احکامات کو تبدیل کر کے ہماری مرضی کے مطابق نہ بنا دیا جائے۔ اور دنیا کے اکثر لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ وہ گمان اور قیاس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور ان کا گمان یہ ہوتا ہے کہ ان کا انداز زندگی سب سے بہتر ہے۔ انسان اس طرح کے خیالات اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت ہر مصیبت کی جڑ بن جاتی ہے۔ مشرکین مکہ ہوں یا کسی بھی زمانے کے کافر، سب کے اندر ایک بات مشترک ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنی رائے کو اہم سمجھتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ طرز زندگی جو قرآن بتاتا ہے وہ درست نہیں، بلکہ وہ نقطہ نظر جو وہ بتاتے ہیں وہ انسانوں کے لیے زیادہ بہتر ہے۔
قرآن ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم انسانوں کی رہنمائی کے لیے کوئی اصول بتا سکتے ہو تو پھر قرآن جیسی ایک صورت تصنیف کر کے لے آؤ جس میں الفاظ کے چناؤ سے لے کر ہر بات اصول و ضوابط کے قاعدے کے مطابق ہو اور اس پر عمل کرنے والوں کے تمام مسائل مکمل طور پر حل ہو جائیں، اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کتاب میں عقل اور نقل کی دلائل بھی دو تاکہ جو بھی اس طریقے پہ عمل کرے اسے مکمل طور پر ہر طرح کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ لیکن دنیا گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی شخص ایسی کوئی صورت تصنیف نہیں کر سکا جو کلام پاک کی صورتوں کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے انبیاء کا انکار بھی کیا۔ وہ نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح وہ اللہ کے پیغام کو نیچا کر دیں گے۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نبیوں کے کارٹون بناتے ہیں یا ان کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہ یہ بات نہیں سمجھتے کہ رسول انسانوں کی طرف اللہ کی ایک حجت ہوتے ہیں، یعنی انسانوں کو باتیں سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، نبی اسی کے لیے ایک موقع ہوتے ہیں۔ جب کسی بستی میں کوئی رسول آ جاتا ہے اس قوم پر حجت تمام ہو جاتی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو مہلت دی ہے وہ اس زمین پر چلتے پھرتے تو رہتے ہیں، لیکن آخرت کا اچھا انجام صرف انہی لوگوں کے لیے ہوگا جو اپنی عقل اور سمجھ بوجھ کو استعمال کر کے نبیوں کی بات مانتے ہیں۔ رسولوں کے انکار کی طرح انسانوں کی اکثریت نے قیامت کا انکار بھی کیا ہے، اور اگر کبھی اس موضوع پر بات کی بھی تو یہی کہ قیامت کب آئے گی۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے نہ ماننے والوں کو یقین دلایا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اور اس دن کا معاملہ یہ ہوگا کہ ظالم اس دن یہ چاہے گا کہ اگر اس کے پاس زمین کے برابر بھی سونا ہو تو وہ اسے فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، لیکن اس دن اس سے وہ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آج اس دنیا میں یہ موقع دیا ہے کہ وہ کام کر لیں جس کے بعد ان کی آخرت سنور جائے، اور وہ کیا کریں اور وہ کیا نہ کریں اس کی پوری تفصیل کلام پاک میں موجود ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وہ سچ ہے، لیکن انسانی عقل اکثر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ہر مصیبت کا حل ایک ہی کتاب میں موجود ہو؟ لیکن اس سوال کا جواب بڑا سیدھا اور آسان ہے۔ قرآن میں زندگی گزارنے کے ان اصولوں کا تذکرہ ہے جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا، مثلاً یہ کہ سچ بولنے والا آخر کار کامیاب ہو جاتا ہے اور جھوٹ بولنے والا آخر کار ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر اس اصول کو ذہن میں رکھیں تو ہمیں بہت سی ایسی کہانیاں اپنے ارد گرد نظر آئیں گی جس میں سچ بولنے والوں کو وقتی طور پر شاید کوئی نقصان اٹھانا پڑا ہو لیکن آخر کار کامیابی انہی کی ہوئی، لیکن جھوٹ بولنے والے لوگ شاید وقتی کامیابی تو حاصل کر پائے لیکن وہ آخر کار ناکام ہو گئے۔ اس دنیا میں انسانوں کو جو پریشانیاں بھی آتی ہیں ان کا تعلق اس کی سوچوں، رویوں اور برتاؤ سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے وہ جذبات جو اس کے عمل کے محرک بنتے ہیں، قرآن انہی کی درستگی کی بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جھوٹ، لالچ، بزدلی یا گناہ۔ قرآن ان برائیوں کی اصلاح کرتا ہے اور انسانوں کو نیک اعمال کی طرف رغبت دلاتا ہے تاکہ اسے نیک راستے پر چلنے کی توفیق ہو اور اس پر اللہ کی رحمت آئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 میں انسانوں کو خوشخبری دی کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی کہ یہ چیز اس نے بھیجی، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ قرآن دلوں کے امراض کی شفا ہے، دلوں کی بیماریاں یعنی نفس کی کمزوریاں، مثال کے طور پہ جھوٹ، غفلت، شک، وعدہ توڑنا، یہ تمام وہ امراض ہیں جو دلوں کو بے چین کرتے ہیں، اور ایسی بے چینی میں انسان غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ان کی عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ عادت کی خرابی انسانوں کے کردار کی خرابی بنتی ہے، کردار کی خرابی اس کے عمل کی خرابی بنتی ہے، اور اس کے عمل کی خرابی اس کی نتیجے کی خرابی بنتی ہے۔ آج کے زمانے میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ انسانوں کے اعمال کی خرابی کے نتائج بھگت رہے ہیں۔ اگر موسموں میں تغیر پیدا ہو گیا تو اس کی وجہ بھی انسان کے اعمال اور غلط فیصلے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی، یہاں سیاسی انتشار نہیں تھا،
یہ سب کچھ انسانوں کا کیا دھرا ہے، اسی لیے قرآن کو انسانوں کے لیے شفا کہا گیا۔ اس کی آیات کا ورد اور اس کے پیغام پر عمل کرنا انسانوں کے مسائل کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ نصیحت آئی ہے، یعنی کہ صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے لیکن اگر قرآن کو پڑھیں اور اس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو ان کے معاشروں میں بھی پریشانیاں کم ہو جاتی ہیں اور وہ ترقی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر عمل کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا وعدہ کیا، لیکن ہدایت کے راستے پر چلنا پہلی شرط ہے۔ جو اس راستے پر چلے گا اس کو نتیجے کے طور پر اللہ کی رحمت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کلام پاک کے ملنے پر خوشی منانے کو کہا۔ انسان ہمیشہ خوشی ایسے موقعوں پر مناتے ہیں جب کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ عید، بقرعید یا شادی وغیرہ پر خوشیاں منائی جاتی ہیں کیونکہ ان دنوں میں کوئی ایسی خاص بات ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ملنے پر خوشیاں منانے کو کہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کا ملنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کے بعد انسانی زندگی کا کوئی غم اور کوئی مسئلہ ایسا نہیں رہتا کہ جس کا حل نہ مل جائے۔ انسانوں کے لیے اس سے بڑا خزانہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جنہیں تم جمع کرتے ہو۔ انسان جب بھی چیزیں جمع کرتا ہے تو اس کا مقصد ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا اور تسلی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب انسان پیسہ یا مال و دولت جمع کرتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ مال اس کی مشکلوں کا حل اور اس کی مصیبتوں کا سہارا بنے گا، اس کے نام، اس کی عزت اور اس کی اولاد کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اکثر و بیشتر انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ مال و دولت، وہ جائیداد اور وہ مکان جو انہوں نے ساری زندگی صرف کر کے جمع کیے ہوتے ہیں وہ ان کی اولاد کے کام نہیں آتے۔ لیکن قرآن پڑھنے والے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا۔ قرآن پڑھنے والا جب قرآن کو اپنے پاس جمع کرتا ہے، یعنی اسے اپنے دل میں محفوظ کرتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اسے اپنی زندگی کا رواج بناتا ہے، اس کے اصول اپنے بچوں کو سکھاتا ہے، تو پھر اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے۔ ہم سب کو خوشی منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کلام کیا، ورنہ ہماری کیا اوقات تھی کہ رب کائنات ہماری رہنمائی کرتا اور ہمیں ہمارے مسائل کا حل دیتا۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کلام پاک کے ملنے پر خوشی منائیں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روزے کے علاوہ کثرت سے کلام پاک کی تلاوت کرنا بھی اس مہینے کی ایک خاص عبادت ہے۔ لیکن یہ عبادت صرف اس مہینے تک مخصوص نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمیں دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی اس کتاب کے ساتھ جڑ کے گزاریں تاکہ اللہ کی طرف سے انسانوں کو جو ہدایت اور رحمت بھیجی گئی ہم اس میں اپنا حصہ پاتے رہیں۔ دنیا میں آج بھی اللہ کی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں انسانوں کی پریشانیوں کے بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ انسان بجائے کلام پاک کے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ خود ساختہ قوانین بناتے ہیں جن کے بارے میں انہیں کوئی تحقیق نہیں ہوتی کہ واقعی یہ اصول انہیں فائدہ دیں گے بھی یا نہیں، لیکن اپنی کم عقلی کے باعث وہ ہمیشہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے رہتے ہیں۔ کفار قریش کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اصول بناتے، جس چیز کو چاہتے اچھا کہتے، جس چیز کو چاہتے برا کہتے۔ آج بھی فیشن، رسم و رواج اور آزادی کے نام پر انسان یہی کر رہے ہیں اور پریشانیاں اٹھا رہے ہیں۔ جب معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو سیدھے راستے پر چلنے والوں کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ جگہ تسلی دی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ باتیں جو لوگ تجویز کرتے ہیں وہ آپ کو رنجیدہ نہ کریں، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اسی طرح سورے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر انسانوں کو کائنات کی نشانیاں اس غرض کے لیے دکھائیں تاکہ جو آنکھ کھول کر دیکھنا چاہے وہ سبق سیکھ لے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے ان کے لیے نشانیاں کبھی فائدہ مند نہیں ہوتی، اور وہ لوگ جنہیں نشانیاں دکھا دی گئیں اور انہوں نے انکار ہی کیا، اب ان کے لیے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ وہ وہی برے دن دیکھیں گے جو ان سے پچھلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے تھے،
اور اس وقت جب عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمارا طریقہ یہی ہے کہ ہم مومنوں کو بچا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی نشانیوں کو دیکھنے والے، سمجھنے والے اور ان سے سبق سیکھنے والے ہوں، اور اس کلام پاک کے ساتھ اپنا وہ تعلق بنائے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کتاب سے جڑنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اس کے نتیجے میں خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ الله